فرمایا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. ابن القیم کہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ آنکھ ٹھنڈک محسوس کرتی ہے اس کا رتبہ اس چیز کی نسبت اونچا اور بلند ہوتا ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے. تو اس دنیا میں نماز اللہ سے محبت کرنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ اس میں ایسی ہستی کے ساتھ سرگوشی کا معاملہ ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، دل پرسکون نہیں ہوتے اور نفسوں کو سکون نہیں ملتا مگر اسی کی بارگاہ میں. یعنی جب تک نماز نہ پڑھ لیں چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، اور وہ اس کے ذکر سے ہی خوشحال ہوتے ہیں اور اس کے لیے عاجزی اور خشوع کرتے ہیں، اس کا قرب حاصل کرتے ہیں، خاص طور پر سجدے کی حالت میں. یہ وہ حالت ہے جس میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. غافل کی اس ٹھنڈک سے محرومی. پھر وہ کہتے ہیں کہ محبت کرنے والے کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور جو غافل اور روگرداں ہے اسے اس بات سے کچھ حصہ نہیں ملتا، بلکہ اس کے لیے نماز مشکل اور گراں عمل ہے. جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ انگاروں پر لوٹ پوٹ رہے ہوتا ہے. استغفر اللہ. غافل نماز میں کیسا ہوتا ہے؟ گویا وہ انگاروں پہ کھڑا ہو، یہاں تک کہ اس کی جان چھوٹ جائے، اور اسے زیادہ اچھی نماز وہ لگتی ہے جو جلدی اور تیز پڑھی جائے، کیونکہ اس کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی نہیں ہوتی اور نہ ہی دل کو اس نماز سے سکون حاصل ہوتا ہے. تو نمازی بھی دو طرح کے ہیں. اب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس میں آتے ہیں. کیا نماز ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا نہیں؟ اور جب انسان کی آنکھ کسی چیز سے ٹھنڈی ہو اور اس کے دل کو اس سے سکون اور راحت ملے تو سب سے زیادہ مشکل چیز یہ ہے کہ وہ اس سے جدا ہو جائے. یعنی جس سے ملاقات کر کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جب وہ جانے لگتا ہے تو آپ کا دل کیسے ہوتا ہے؟ اداس ہوتا ہے. جب وہ چلا بھی جاتا ہے تو آپ اس کو مس کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اب آپ سوچئے کہ جب ہم نماز سے محبت کریں گے تو ہمارا کیا دل چاہے گا کہ نماز لمبی ہو، اور جب ختم ہو جائے تو بس ختم ہو گئی،